بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارے آب پاش علاقے ریتلے علاقے ہیں ان میں یوریا کھاد کا استعمال کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ جو ہمارے آب پاش علاقے جو ریتلے ہیں ان میں جو گندم کی فصلیں لگی ہیں ان میں یوریا کھاد کا استعمال کیسے کریں تاکہ اس میں کا جو ضیاع ہے اس سے ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو کاشتکار بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یوریا کو جیسے پانی میں مکس کرتے ہیں وہ فوراً حل پذیر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم پہلا پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یوریا کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم فلڈ کی شکل میں یا ہم اسے پہلے چھٹا کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت تو گندم کی وہ جو جڑیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، مطلب سطح پا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے وہ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یوریا وہ نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ ریتلی زمینوں میں جب ہم پانی لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 گھنٹے بعد پانی نظر ہی نہیں آتا کہاں چلا گیا۔ اس سے اس کے ساتھ وہ جو یوریا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ اس پودوں کی جڑیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتی، انہیں بہت کم مقدار میں وہ ملتی ہے یوریا۔ تو ایسی زمینوں میں ہم یوریا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ آپ پہلے زمین کے اندر پانی لگا لیں، تو آپ دیکھیں گے شام کے وقت زمین کے اندر اگر آپ آسانی سے چل سکتے ہیں تو پھر آپ شام کے وقت چھٹا کر دیں۔ اگر زمین کے اندر نہیں چلا جا سکتا پھر آپ نیکسٹ دن یعنی اگلے دن آپ پھر دیکھیں تو آپ شام کے وقت، صبح کے وقت نہیں، آپ شام کے وقت اس کا چھٹا کر دیں، کیونکہ ایک تو رات کو شبنم پڑتی ہے اور دوسرا جو زمین کے اندر نمی ہوتی ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ان دونوں میں اتنی مقدار پانی کی موجود ہوتی ہے جس سے یہ یوریا کھاد گھل کر زمین کی اوپر والی تہہ پر موجود رہے تاکہ پودے اسے آسانی سے حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح جو ہماری اوسط درجے کی زمین ہے اس میں آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم اکثر وہ 3-4 پانی پر وہ اپنی فصل پکا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 2 پانی پر ہی ہم نے اپنا یوریا کھاد کا استعمال پورا کر لیں۔ تو اس کے مقابلے جو ہماری ریتلی زمین ہے وہاں ہم کوشش کریں کہ اگر ہم نے اوسط درجے کی زمین میں 1.5 بوری یوریا استعمال کی ہے تو یہاں ہمیں ریتلی زمین میں 2 بوری استعمال کرنی پڑے گی، اور کوشش کریں کہ اس کے جو 3 پہلے پانی ہے اس کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ کوشش کریں کہ پہلے پانی کے ساتھ اس کا جو 40% ہے ٹوٹل کھاد کا جو ہم دیں گے یوریا کا وہ استعمال کر لیں، پھر جو 60% حصہ بچے گا وہ دوسرے پانی اور تیسرے پانی کے ساتھ استعمال کریں، مگر کوشش کرنی ہے کہ گوب کی حالت جب آئے تو اس سے پہلے یوریا کا استعمال ختم کر دیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ نائٹرو پوٹاش کی طرف آئیں، اسے استعمال کریں۔ اس طرح ہم یوریا کی افادیت اور پوٹاش کی افادیت بڑھانے کے لیے کوشش کریں کہ اگر ہم 1 بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاش استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو 3 قسطوں میں آپس میں دینا چاہیے ملا کے، پہلے ہم وہ یوریا اور دے دیں پھر اس کے ساتھ یہ پوٹاش استعمال کر لیں۔ ایک تو جو یوریا ہے اس کو وہ سلفر کی افادیت کو بڑھا دے گا، کیونکہ ایک تو وہ سلفر کی وجہ سے جو نائٹروجنی کھاد یوریا ہے اس کی افادیت بڑھ جائے گی، دوسرا ہم پوٹاش استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اکثر ریتلی زمینوں میں پوٹاش کی کمی ہوتی ہے، اس کی وہ جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری فصل ہے وہ گرنے سے بچ جائے گی۔ دوسرا، ان نائٹروجنی کھاد اور جو پوٹاش کے استعمال سے جو سلفر اور کی استعمال ہے، سلفر ان کی افادیت کو بڑھا دے گا اور اس سے جو پودوں کی جو جڑیں ہے جو اپٹیک کا پروسیس ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگا، جو سے ہماری پیداوار میں بہتری آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔